اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رجب المرجب کی آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں بڑی ہی فضیلتیں، بڑی ہی عظمتیں رکھیں۔ من جملہ ان میں سے ایک 13 رجب ہے کہ جب والی کائنات، امیر ممکنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آمد نے بیت اللہ کو کعبہ بنا دیا۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو تاریخ کو پڑھنے والے اس بات سے آشنا ہے، بڑے ہی دشمنان اہل بیت آئے جنہوں نے اپنی منافقانہ سوچوں سے اس واقعے پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی، اور انہوں نے ایسی اپنے ذہنی تصورات سے کچھ ایسی باتیں پیش کرنے کی کوشش کی کہ جس سے یہ محسوس ہو سکے کہ یہ فضیلت میرے مولا کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اس میں اور بھی شامل ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پہ بیان کریں گے اور اس پہ بات ہونی چاہیے، اور سب کو سننا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، علم میں ہونا چاہیے کہ کعبہ میں فقط میرے مولا علی ابن ابی طالب ہی کو آنے کا شرف حاصل ہوا، اس کے علاوہ کوئی نہ آ سکا۔ ایک روایت پیش کی جاتی ہے، اگر اہل سنت کی کتابوں کو اٹھایا جائے، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ حکیم بن حزام، یہ ایک نام ہے تاریخ میں، کہا جاتا ہے کہ یہ جناب ان کی بھی آمد کعبہ میں ہوئی مولا علی ابن ابی طالب سے پہلے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے اور مطالعہ کرنے والے حضرات اس سے آشنا ہیں، اس روایت کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے راوی مصعب بن عثمان ہیں اور مسلم بن حجاج، انہوں نے یہ روایت کو پیش کیا۔ اگر ہم غور کریں تو خود اہل سنت نے لکھا، اور سب سے پہلے میں اپنے شیعہ عالم کا جعفر مرتضیٰ عاملی نے اپنی کتاب میں لکھا، کتاب کا نام ہے الصحیح من سیرت النبی الاعظم، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 160 میں انہوں نے اس بات کو واضح کیا، کہا کہ یہ جو روایت وضع کی گئی ہے یہ صرف اس وجہ سے وضع کی گئی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب کی وہ تاریخانہ آمد اس پہ پردہ ڈال دیا جائے۔ اور یہ روایت کو وضع کرنے والے زبیری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکیم بن حزام کو انہوں نے یہ اس وجہ سے یہ بات اس کی طرف منسوب کی کہ وہ بھی کعبہ میں پیدا ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کا ابن عم تھا، یعنی حکیم بن حزام اور زبیریوں کا جو سلسلہ نسب ہے وہ ایک پیچھے سے جا کے ایک ہو جاتا ہے، جس کا تاریخ نے اسد بن عبد العزیٰ نام لکھا کہ دونوں کا سلسلہ یہاں تک جاتا ہے۔ کہا کہ انہوں نے اپنے ابن عم کی محبت میں اور مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب کی دشمنی میں یہ روایت کو گھڑا اور اس کو پیش کیا کہ جناب حکیم بن حزام بھی کعبہ میں پیدا ہوئے۔ اگر اس سے ہٹ کے اس کے راویوں کو دیکھا جائے، مصعب بن عثمان جو ہے، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ مجہول راوی ہے۔ ولم یرد اسمہ فی المصادر الرجالیہ، اس کا نام مصادر رجالیہ میں ملتا ہی نہیں ہے۔ مصعب بن عثمان، ایک تو نام ملتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے جناب یہ ضعیف ہے، نہ اس کا نام ہی نہیں ملتا، مصعب بن عثمان جو کہ زبیری تھا۔ اس سے ہٹ کے خود اس کے راویوں کو آپ دیکھیں تو زبیر بن بکاز و مصعب بن عثمان یہ زبیری ہیں، اور زبیریوں کے بارے میں یہ سارے جانتے ہیں کہ یہ دشمنان آل محمد تھے۔ جب درود پڑھا جاتا تھا تو یہ درود سے انکار کرتے تھے، درود نہیں پڑھتے تھے۔ پوچھا جاتا تھا کیوں؟ کہا ہم جب اس میں محمد و آل محمد سنتے ہیں تو ہمیں جلن محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ جو دشمنان تھے، جو دشمن تھے، وہ اس روایت کو نقل کر رہے ہیں، پھر جو راوی ہیں وہ مجہول ہیں، تو لہٰذا اس روایت کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ وہ کون کون سی کتابیں ہیں کہ جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ مولا امیر کائنات کی آمد تواتر سے ثابت ہے۔ من جملہ ان میں سے اشارہ کرتا ہوں حاکم نشاپوری، جس کا نام بالکل واضح ہے اور سارے اس کو جانتے ہیں، اس نے المستدرک علی الصحیحین میں باقاعدہ یہ جملے استعمال کیے کہ اس نے کہا کہ تواترت الاخبار
ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ. اس نے کہا کہ اس میں اخبار جو ہیں متواتر ہیں، تواترت الاخبار، اخبار متواتر ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے امیر کائنات علی بن ابی طالب کو جوف کعبہ میں پیدا کیا. یہ تواتر کا دعویٰ ہے. اچھا، یہاں ایک شبہ، بہت بڑا شبہ ہے، اس پہ بھی کافی احباب نے کہا تھا کہ اس کو آپ بیان کریں. بہت بڑا نام ہے ابن ابی الحدید معتزلی کا، شرح نہج البلاغہ میں اس نے ایک شبہ پیش کیا. اس نے کہا کہ کثیر من الشیعہ یزعمون انہ ولد فی الکعبہ والمحدثون لا یعترفون بذلک ویزعمون ان المولود فی الکعبہ حکیم بن حزام. اب اس نے ایک شبہ پیدا کیا. اس نے کہا کہ بہت سارے شیعہ یہ گمان کرتے ہیں کہ کعبہ میں مولا علی بن ابی طالب آئے، اور محدثین اس کا انکار کرتے ہیں، اس کا اعتراف نہیں کرتے، اور وہ محدثین یہ کہتے ہیں کہ حکیم بن حزام کعبہ میں آئے. ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ ابن ابی الحدید معتزلی نے یہ جو جملہ اور یہ شبہ پیش کیا. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ اس کا راوی خود مجہول ہے، اس کے راوی خود دشمنان آل محمد ہیں، نواسب ہیں. تو خود سرے سے اس روایت کا جو وجود ہے وہی مشکوک ہے، وجود ہی مشکوک ہے. چہ جائے کہ ہم یہ بات کریں کہ تواتر کا مقابلہ کر سکے. ایک طرف اہل سنت کے عالم حاکم نشاپوری نے کہا کہ یہ تواتر کا اس پہ دعویٰ کیا کہ تمام اخبار متواتر ہیں کہ مولا علی کعبہ میں آئے. اور ایک طرف وہ روایت حکیم بن حزام کے بارے میں کہ جس کا وجود ہی مشکوک ہے، جس کے راوی ہی مجہول ہے، جو مرسلہ روایت ہے. تو وہ اس روایت کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے کہ جو خود متواتر ہے. ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کہ کون کون سی کتب میں کن کن اہل سنت نے تواتر کا دعویٰ کیا ہے، اور کون سی کتابیں ہیں، وہ کون سے رجال ہیں کہ جنہوں نے اس کو مانا ہے. آخر میں ایک کتاب کا نام بتا دیتا ہوں کہ جو شوقین ہیں اور شوق رکھتے ہیں کہ اس موضوع پہ مزید وہ بحث کر سکیں، اس کا مطالعہ کر سکیں، تو اتباع حسینیہ کی طرف سے بہت پیاری کتاب کو چھاپا گیا، جو کتاب الحسینی السید نبیل، انہوں نے یہ اس کتاب کے رائٹر ہیں، اور کتاب کا نام بہت واضح ہے کہ المولود فی بیت اللہ الحرام علی بن ابی طالب ام حکیم بن حزام، کہ کعبہ میں حضرت علی بن ابی طالب پیدا ہوئے یا حکیم بن حزام پیدا ہوا. انہوں نے اس پہ بڑی لمبی چوڑی اور بڑی دقیق بحث کی، اور یہ ثابت کیا ہے کہ مولا امیر کائنات ہی کعبہ میں پیدا ہوئے، لم یولد قبلہ ولا بعدہ، نہ ان سے پہلے اور نہ ان کے بعد کوئی کعبہ میں پیدا ہوا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم بیان کریں گے کہ کون کون سی اہل سنت کی کتابیں ہیں کہ جس میں اس بات پر تواتر کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ مولا علی بن ابی طالب کی ہی شخصیت کعبہ میں آئی اور آ کے کعبہ کو کعبۃ اللہ بنا دیا. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.